हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। और देखें, आज एक ऐसा वाकया मैंने देखा है इंटरनेट पे, वीडियो पे, कि उसको देख के मेरी रूह कांप गई। मैं अभी भी गुस्से में इतना भरा हूं कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरा अंदर से खून जल रहा है इस वक्त। देखें, रावलपिंडी का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम कंवल शहजाद है या फिर शहजाद कंवल है, उस मलाउन शख्स ने हमारी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की खुलेआम, और उसने उसकी वीडियो भी बनाई। बाइबल मुकद्दस जो कि दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है, जो दुनिया का वाहिद खुदा का कलाम है, उसकी इस मलाउन शख्स ने खुलेआम वीडियो बना के बेहुरमती की। इस शख्स का आपको बता देता हूँ कि पहले ये क्रिश्चियन था और बाद में ये मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद उसने ये हरकत की। और उसकी एक वीडियो भी है जो आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन देखे वीडियो उसकी मैं आपको पूरी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी वो वीडियो देखने की ना मेरे में हिम्मत है, और मुझे अच्छे तरीके से यकीन है कि आप में भी वो हिम्मत नहीं होगी ऐसी वीडियो देखने की। तो उस शख्स की जो शुरू की बातें हैं शहजाद कंवल की, वो मैं आपको सुना देता हूं। तो पहले आप वीडियो देख लें। बाइबल है जी। अच्छा जी, इस वक्त मैं बड़ा आम मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैंने आज 70 साल हो गया कि मेरे रिश्तेदारों ने ये बाइबल उठाई हुई थी, और आज हमारे घर की पोजीशन ये है कि मेरे बनोई फौत हो गए हैं, वालिद मेरा बड़ा सीरियस है, और मैंने बड़े टाइम से इस्लाम कबूल किया, और मैंने अपनी बहन भाइयों को कहा कि ये नज़र झूठा है, ये बाइबल झूठी है, आप इस्लाम कबूल कर लें। ये क्रिश्चियनों की बाइबल है, इसमें कोई ताकत नहीं, कोई जान नहीं। अगर कोई मज़हब सच्चा है तो वो इस्लाम सच्चा है। तो जी, आपने वीडियो देख ली, और वीडियो में आपने देखा कि ये शख्स क्या बातें कर रहा है हमारे मज़हब के बारे में और हमारे सच्चे कलाम के बारे में। और देखें, हमारा जो जिंदा कलाम है बाइबल मुकद्दस, वो दुनिया का वाहिद सच्चा कलाम है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और बाइबल मुकद्दस की, हमारी पाक बाइबल मुकद्दस की ये शख्स बेहुरमती कर रहा है खुलेआम, और वीडियो भी बना रहा है। और देखिए, इस शख्स के पीछे जो है वो कुछ लोग हैं जो इससे ये काम करवा रहे हैं। उनमें सरफहरिस्त जो है वो तहरीक-ए-लबैक के दहशतगर्द हैं, क्योंकि उनको आजकल बड़ी कोई मसला हुआ है क्रिश्चियनिटी से या क्रिश्चियन मज़हब से। तो वो ऐसे काम करवा रहे हैं, ऐसे ही किसी गरीब आदमी को 2-4 हज़ार दे के ऐसे ये काम करवाते हैं। और आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो आप सुन रहे होंगे पीछे से इससे कोई वीडियो बनवा रहा है, इसको कोई बता रहा है कि तू ऐसे बोल, इस तरीके की बात कर, वीडियो बन चुकी है, इस तरह के अल्फाज बीच में बोले जा रहे हैं, अगर आप सुन सकते हैं तो। अब देखिए, इस शख्स को अरेस्ट तो कर लिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो गैरतमंद मसीही कौम है उन्होंने शोर मचाया, और इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही एक बुरी बात भी होगी, वो ये है कि इस शख्स पे 298 लगाई गई है। और आपको मैं बताता चलूँ कि 298 जो है वो बहुत ही कमज़ोर सी दफ़ा है, और ये काबिल ज़मानत है। यानी ये है कि ये शख्स 2-3 हफ्ते में निकल आएगा, हो सकता है 1 हफ्ते में निकल आए अगर ये जल्दी अपनी ज़मानत दायर करता है। तो ये हालत है, इस पे कम से कम 295A ही लगा देते, उसकी कम से कम 10 साल सज़ा है, लेकिन वो भी पुलिस वालों ने नहीं लगाई। उन्होंने सबसे जो कमज़ोर दफ़ा है ना चुन के वो उन्होंने लगाई है, जो कि 298 है। तो ये हमारे साथ होता है, हमारे जो बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की जाती है, और उसके बाद जो है पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और एक्शन लिया भी जाता है तो इस तरह का। एक पंजाबी की एक मिसाल है, गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, और इसका ये मतलब है, अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो इसका ये मतलब है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करना। मतलब पुलिस ने सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी की है इस शख्स को अरेस्ट करके, और एक कमज़ोर सी दफ़ा लगा के 298, और उसके बाद जो है ये हफ्ते के बाद ये बंदा बाहर होगा, और फिर यही काम कर रहा होगा ये शख्स। और देखिए, इस शख्स पे जिसने बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की है खुलेआम सबके सामने, उस पर सिर्फ दफ़ा 298 लगाई गई है, जो कि बहुत कमज़ोर सी दफ़ा है। और जबकि दूसरी जानिब जो हमारे क्रिश्चियन है जड़ावाला के, उन पे 42 लोग अभी तक हो चुके हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उन 42 क्रिश्चियंस पे इन्होंने 295B लगाई है, और 295B का मतलब है जो कुरान की बेहुरमती करता है उस पे ये 295B लगाई जाती है, और उसकी सजा जो है उम्र कैद है या फिर 25 साल कैद है।
اور اس 25 سال میں سے ایک دن کی بھی معافی نہیں ہے. اور یہ جو دفعہ ہے یا یہ جو سیکشن ہے 295B، اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ فرق دیکھ لیں. اب دیکھیں جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے تھوڑی دیر پہلے، یہ وائرل ہے انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ آپ کو نظر آ جائے گی. اس کے نیچے میں نے کچھ کومنٹس بھی دیکھے ہیں ہمارے اپنے ہی کرسچنز کے، ہماری مسیحی قوم کے لوگوں کے. تو ان کومنٹس کو پڑھ کے مجھے بہت برا لگا. بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے کرسچن لکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو زندہ کلام ہے، بے شک جتنی مرضی بے حرمتی کر لے. تو بھائی اس سے فرق پڑتا ہے اور ہم سب کو فرق پڑنا چاہیے. یہ زندہ آسمانی کلام ہے، دنیا کی واحد سچی کتاب ہے اور دنیا کی واحد پاک کتاب ہے بائبل مقدس. اور ہم کرسچنز کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے دنیا کی. تو ہمیں فرق پڑنا چاہیے. تو دیکھیں ہماری بائبل مقدس کو انبیاء کرام اور مقدسین نے روح القدس کی طاقت سے لکھا ہے، جو کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور روح القدس کے بارے میں ہی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. بائبل مقدس سے ہی آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں میں. تو دیکھیں متی رسول کی انجیل سے میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، اور 12 باب ہے اور 31 اور 32 آیات ہیں. تو خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں. تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر کوئی بات کر دے تو وہ تو معاف کر دی جائے گی، لیکن روح القدس کے بارے میں کوئی بات کرے اسے بالکل معاف نہیں کیا جائے گا. اس کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آنے والی دنیا میں. تو دیکھیں اگر کوئی بائبل مقدس کی بے حرمتی کرتا ہے وہ ایک طریقے سے روح القدس کی بے حرمتی کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں بائبل مقدس روح القدس کی قدرت اور طاقت سے لکھی گئی ہے. تو اگر کوئی بائبل مقدس کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ روح القدس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں. ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے ہمارے جو مسیحی قوم ہے وہ معصوم لوگ ہیں، وہ وہی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو سکھائی جاتی ہے. اور ان کو سکھانے والا کون ہے؟ ہمارے مذہبی رہنما یا ہمارے سو کالڈ کرسچن پولیٹیکل لیڈرز. ٹھیک ہے. کرسچن پولیٹیکل لیڈرز کو تو سائڈ پہ ہی رکھ دیتے ہیں، وہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اپنے مذہبی رہنماؤں کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں اپنے مذہبی رہنماؤں کو میں نے بہت نوٹ کیا ہے پاکستان میں، وہ غلط تعلیمات دے رہے ہیں. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز برداشت کر لو، ہر چیز میں جو ہے آپ کلام مقدس کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو آپ کہو گے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ جو مذہبی رہنما بنے پھرتے ہیں، جو پادری وغیرہ آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو کلام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ان پڑھ ہوتے ہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں فیس بک وغیرہ میں، کسی نے پاسٹر تک کے سپیلنگ لکھنے نہیں آتے، بشپ کے سپیلنگ لکھنے نہیں آتے، ریورنڈ کے سپیلنگ لکھنے نہیں آتے. ایک کسی نے لکھا ہوتا ہے جی پاسٹر کو پیسٹر لکھا ہوتا ہے، پوسٹر لکھا ہوتا ہے، بشپ کو بشک لکھا ہوتا ہے، اور ریورنڈ کو ریورنٹ لکھا ہوتا ہے. مطلب آپ کو یار لکھنا بھی نہیں آتا تو آپ پڑھتے کیا ہوگے؟ بائبل مقدس میں سے آپ کیا پڑھتے ہوگے اور لوگوں کو کیا سکھاتے ہوگے؟ اپنی کلیسیا کو آپ کیا سکھاتے ہوگے؟ ظاہر سی بات ہے جس بندے کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کلیسیا کو بھی غلط باتیں سکھاتا ہوگا. اب دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا سب کچھ، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. ادھر پاکستان میں سازش یہ کی جا رہی ہے کرسچنز کے خلاف، اور اس سازش میں بیسیکلی ہم مسیحی قوم کو یورپ اور امریکہ کے سامنے گندا کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ہے کہ ہم جب بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ساتھ ہی پاکستان میں ایسے واقعات کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں ایسا شو کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کرسچنز خود ہی کر رہے ہیں اپنے آپ باہر جانے کے لیے یا اپنا کیس بنانے کے لیے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی جی پنجاب اور پنجاب پولیس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جڑاوالا کا جو انسیڈنٹ ہے یہ کرسچنز نے خود ہی کروایا ہے باہر جانے کے لیے. ایک پادری وکی صاحب ہیں پریسبیٹیرین چرچ کے فیصل آباد میں، آپ کو ان کا پتہ ہی ہے، پچھلے دنوں میں نے ان کے بارے میں ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ان کے چرچ کے باہر جو ہے مسلمانوں نے اپنے مذہبی کلمات لکھے، اس کے ایک ہفتے بعد ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے گولی مار دی. تو اب جو ہے پولیس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ پادری صاحب نے پادری وکی صاحب نے اپنے آپ کو خود گولی مروائی ہے تاکہ وہ باہر کے ملک میں جا سکے.
اور دیکھیں ہم نے تحقیق کی ہے پادری وکی صاحب یا ان کی پوری فیملی میں کسی کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں اپنا، تو وہ کہاں سے باہر جائیں گے یا ان کو کیا باہر جانے کا شوق ہوگا جب انہوں نے اپنا پاسپورٹ ہی نہیں کبھی بنوایا۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسے جو ہے نا سازشیں کر رہے ہیں کرسچینٹی کے خلاف اور کرسچنز کے خلاف، اور بیسیکلی یہ لوگ ہمیں باہر کے ممالک کے لوگوں کے سامنے گندا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کرسچنز ہیں وہ خود ہی ایسے واقعات کروا کے اپنا کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے۔ تو یہ ہے، تو تھینک یو سو مچ، آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی ضرور کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔